اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 جمادی الثانی روز ولادت باسعادت ام ابیہا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے تمام مسلمین جہاں کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ عظیم خاتون ہے جس کو پیغمبر پاک نے بے شمار القاب عطا کی ہیں۔ پیغمبر پاک اپنے مبارک زبان سے فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے متعلق تاریخ میں احادیث کی کتابوں میں بہت ہی بافضیلت واقعات نقل ہوئے ہیں۔ جب انسان ان واقعات کو پڑھتا ہے تو پھر اندازہ لگاتا ہے کہ فاطمہ زہرا کا مقام کیا ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب پیغمبر پاک معراج پہ گئے تو جبرائیل امین کے ذریعے سے خداوند عالم نے جنت سے ایک خاص میوہ بھیجا اور پیغمبر خدا کو حکم دیا کہ یہ میوہ کھا لیں، اور یہی میوہ سبب بنا نطفہ فاطمہ زہرا جنت سے منتقل ہوا پیغمبر خدا کی صلب میں۔ دیکھیں خاتم الانبیاء ہیں، خداوند عالم نے بلایا ہے مہمانی پہ عرش پہ، اور خاتم الملائکہ افضل الملائکہ جبرائیل امین کے ذریعے سے جنت سے میوے کو لے کے آ رہا ہے۔ جنت سے میوے کو لے کے آنے والا جبرائیل امین ہے، تمام فرشتوں کا سردار، زمین سے جانے والا تمام انبیاء کا سردار، اور خداوند عالم کی مہمانی میں خداوند عالم جنت کے اس میوے کو دے رہا ہے، اور اسی میوے کے ذریعے سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقدس وجود دنیا کی طرف آ رہا ہے۔ اور وہ اس کے بعد بھی اتنی آسانی سے نہیں، روایت میں ہے کہ پیغمبر پاک ایک دفعہ اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے، جبرائیل امین نازل ہوئے اور پیغمبر خدا سے کہا کہ خداوند عالم کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، آج کے بعد آپ کو خدیجۃ الکبریٰ کے پاس نہیں جانا ہے۔ 40 راتوں تک اور 40 دنوں تک پیغمبر خدا حکم خدا سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر نہیں گئے، جا کے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں 40 دن تک رہے، اور یہ چلہ کاٹا 40 دن تک۔ اور امیر المومنین سلام فرماتے ہیں 40 دن تک پیغمبر خدا روزے رکھتے رہے، اور افطار کے وقت مجھے حکم دیتے تھے یا علی دروازہ کھول کے رکھیں، جو بھی آئے اس کو بلائیں، ساتھ بیٹھ کے افطار کریں گے۔ 40ویں دن جبرائیل امین نے پھر دوبارہ جنت کے میوے لے کے آئے اور پیغمبر خدا سے کہا نماز سے فارغ ہونے کے بعد افطار کرنا ہے۔ اسی وقت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ 40ویں دن پیغمبر پاک نے مجھ سے کہا آج دروازہ بند رکھنا ہے، آج کسی کو افطاری میں آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ افطاری خداوند عالم کی طرف سے مخصوص ہے میرے لیے۔ جب افطار کیا جبرائیل امین نے دوبارہ وحی لے کے آئے، کہا آج پھر عبادت نہیں کرنا ہے، 40 دن عبادت کیے ہیں، آج افطار کے بعد آپ کو خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جانا ہے۔ اور وہاں گئے اور نور فاطمہ زہرا منتقل ہوا۔ کس اہتمام کے ساتھ خداوند عالم نے فاطمہ زہرا کو اس دنیا میں لائے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عظمت کی وجہ سے دنیا میں کہا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں اگر کوئی دن ماں کے نام سے منسوب ہونا ہے، کوئی دن عورت کے نام سے منسوب ہونا ہے، تو وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ولادت باسعادت کا دن ہے۔ یہ 20 جمادی الثانی حقیقت میں روز زن ہے، حقیقت میں روز مادر ہے۔ عزیزان، ماہ کا بہت بڑا مقام ہے، ماہ کے لیے اس دن کو خاص کریں، ماہ کے لیے پورا سال خاص کریں، ماہ کے لیے پوری زندگی خاص کریں، کیونکہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ماہ کے بہت عظمت بیان کیا ہے۔
خصوصاً والدین کا بہت ہی مقام بیان کیا ہے۔ 5 آیات میں خداوند عالم قرآن مجید میں 5 آیتوں میں اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے۔ خداوند عالم توحید کو بیان کرنے کے بعد ان 5 آیتوں میں توحید کے بعد فوراً والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ دیکھیں والدین کا کتنا مقام ہے۔ سورہ مبارک اسراء کی 23 اور 24 نمبر آیت میں خداوند عالم اعلان کر رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں عبادت کی طرف بلانے کے بعد فوراً خداوند عالم فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ پھر اس کے بعد والدین کے مقام کو خداوند عالم بیان کر رہا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور جب آپ کے والدین آپ کے پاس ہو اور وہ بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، انہیں اف تک نہ کہیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور آواز کو بلند ان کے سامنے مت کریں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، خداوند فرماتے ہیں کہ اپنے ذلت اور رسوائی کے پروں کو ان کے سامنے پھیلائیں، رسوائی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ والدین سے ملاقات کریں، والدین کی خدمت میں پہنچ جائیں۔ اور اسی طرح سورہ مبارک بقرہ کی 83 نمبر آیت میں خداوند عالم یاد دلا رہا ہے ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ عہد دیا ہے کہ خداوند عالم کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خداوند عالم فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ عہد دیا تھا کہ خداوند عالم کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ فوراً عبادت کے بعد فرماتے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کریں۔ والدین کا بہت بڑا مقام ہے۔ پھر والدین میں بھی ماں کا مقام خداوند عالم سورہ لقمان میں الگ سے بیان کر رہا ہے۔ خداوند عالم فرماتے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے تو انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کریں۔ پھر ماں کے مقام کو الگ سے بیان کر رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ماں باپ کے احترام کا حکم دیا، ماں باپ کے ساتھ احسان کے حکم دینے کے بعد ماں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ماں ہے جس نے اپنے پیش کم میں اس بچے کو سستی در سستی اٹھا کے رکھا، سختی در سختی میں اس بچے کو اٹھا کے رکھا۔ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر بعد میں 2 سال تک دودھ پلاتی رہی۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، پھر اس کے بعد خداوند فرماتے ہیں میں یہ آیات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ اپنے رب کی شکر بجا لائیں، اور رب کی شکر کے بعد خداوند عالم نے اپنے شکر کے ساتھ ماں اور باپ کے شکر کو ملا کے کہہ رہا ہے کہ وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا شکر بجا لائیں۔ اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص نے اپنے ساتھ مذاق کیا جس نے خداوند عالم کا شکر تو بجا لایا ہے لیکن والدین کا شکر بجا نہیں لایا ہے، تو اس نے اپنے ساتھ مذاق کیا ہے، اس نے کوئی عبادت نہیں کی، خدا اس کی شکر کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن کیسی عظیم ہستی ہے ماں۔ پیغمبر پاک کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ میں نے ہر گناہ کیا ہے، ہر مخالفت کو میں نے انجام دیا، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کو میں نے نہیں کیا ہو، آیا مجھ سے ابھی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، خدا میرے توبہ کو قبول کرے گا؟ اسی وقت پیغمبر پاک نے کہا آپ کی ماں زندہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ ماں وفات پا گئی ہے۔ کہا آپ کا باپ زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ جائیں، پیغمبر پاک نے فرمایا جائیں، جا کے اپنے باپ کی خدمت کریں اور استغفار کریں، باپ کی خدمت کے عوض خداوند عالم آپ کو بخش دے گا۔ یہ جوان چلا گیا تو پھر پیغمبر پاک نے اصحاب سے فرمایا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی کہ یہ ماں کی خدمت کرتا تو اس کے گناہ بہت جلد خدا معاف کر دیتا۔ ماں ہے عزیزان، اور ماں کا کیسا مقام ہے، اور ماں ہی تو ہے دنیا میں اچھے بچوں کو دنیا میں لا رہی ہے، تربیت یافتہ بچوں کو دنیا میں لا رہی ہے۔ آج دنیا میں یہی کوشش ہو رہی ہے کہ ماں کے مقام کو ختم کرے، ماں کے مقام کو گرائے۔
اور مغربی دنیا یہی چاہتی ہے کہ ماں کا انتخاب ہر کہیں پہ ہو۔ پہلے زمانے میں ماں کے انتخاب کے لیے پورے خاندان سوچ رہی تھی کس جگہ سے، کس خاندان سے رشتہ کریں، پوری سوچ سمجھ کے ساتھ۔ لیکن اس ماں کے مقام کو آج ہم نے بازاروں میں ڈھونڈا، آج ہم نے یونیورسٹی میں، آج ہم نے دکانوں میں، ہم نے ماں کا انتخاب کہاں سے کیا ہے؟ عزیزان، ہم جو بیوی گھر میں لا رہے ہیں وہ صرف آپ کی ہمسر نہیں ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے۔ ماں کا انتخاب کیسے کر رہے ہو؟ گھر سے بھگا کے لا رہے ہو؟ ایسی خاتون جو اپنے والدین سے بے وفائی کر کے، والدین کی عزت کو پامال کر کے آپ کے گھر آ رہی ہے، کیا وہ آپ کی عزت کو پامال نہیں کرے گی؟ ایسی بیٹی جو ماں باپ نے بڑے لاڈلے پیار سے اور لاڈ پیار سے پالا تھا، بڑے امیدیں رکھی تھی، لیکن یونیورسٹی سے بھاگ کے جا کے شادی کرے اور وہ آج کل آپ کے بچوں کی ماں ہوگی تو کیا حشر ہوگا؟ دیکھیں، جب خداوند عالم سورہ آل عمران میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا مقام کیسے بیان کر رہا ہے؟ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ماں نے دعا مانگا خدا سے، کہا خدایا میرے شکم میں جو بچہ ہے میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ وقف کرنے کے بعد اب دیکھا دنیا میں آنے کے بعد وہ تو بچی ہے، وہ بچی خاتون کیسے جاگے بیت المقدس کی خدمت کرے گی؟ پھر خداوند عالم کی درگاہ میں ماں نے دعا کیا، قال ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ پروردگارہ، میں نے تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے دنیا میں اس بچے کو لانا تھا، لیکن یہ بیٹی ہے، کیا کروں؟ بیٹی تو خدمت نہیں کر سکتی جا کے۔ پھر خدا نے اعلان کیا، کہا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ آپ نے خیال کیا ہے خدا نے آپ سے قبول نہیں، آپ سے بہترین انداز میں قبول کیا ہے۔ آپ سے آپ کی بچی کو خدا نے قبول کیا، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، آپ سے رب نے بہترین انداز میں قبول کیا۔ اب بیت المقدس کی خدمت کے لیے نہیں ہوگی، اب یہ ماں بن کے عیسیٰ روح اللہ کو دنیا میں لائے گی۔ دیکھیں، خداوند عالم نے بھی معجزے سے عیسیٰ کو دنیا میں لایا، لیکن ہر کسی ماں سے نہیں، ایسی پاک دامن خاتون کا انتخاب کیا جس کو بغیر شوہر کے، جس کو پہلے سے وقف کیا تھا خدا کے گھر کے لیے۔ ایسی خاتون کی دامن میں خداوند عالم نے عیسیٰ روح اللہ کو لایا۔ پھر عیسیٰ روح اللہ جب آئے تو اپنے ماں کی پاک دامنی کے جو گواہی سورہ مریم میں دے رہا ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ۔ اور خدا نے مجھے تو اپنا نبی بنا کے حضرت مریم کے گود میں لایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں خدا نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ عزیزان، مبارک بچے بابرکت ماؤں کی گود میں آتے ہیں، ہر کسی کی گود میں نہیں آتے۔ آج ہم نے کیا کیا ہے معاشرے میں؟ جوان کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ افسوس یہ ہے کہ معاشرہ کتنی تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ماں کے انتخاب میں ہم کتنی غلطی کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے الشقی شقی فی بطن امہ، السعید سعید فی بطن امہ۔ بدبخت اور شقی انسان دنیا میں آگے نہیں، وہ ماں کی پیٹ سے جو ہے نا بدبخت اور شقی ہوتا ہے۔ ماں کا انتخاب اگر غلط کرو گے، اگر غلط راستے سے ماں کو چن لو گے بچے کے لیے، تو وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہی شقی اور بدبخت ہو چکا ہے۔ لیکن احترام سے، عزت سے، خاندانی رشتے جب کرو گے تو وہ بیٹا ماں کی پیٹ میں ہی وہ سعید ہوگا۔ سعید فی بطن امہ۔ دیکھیں، امیر المومنین علیہ السلام کی ایسی شخصیت ہیں، شیر خدا لقب پایا ہے، اور امیر المومنین کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کے باوجود امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ جنگ صفین میں جب جنگ ہو رہی تھی، امیر المومنین اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اپنے بیٹے کو آگے بھیجے جنگ کے لیے، محمد بن حنفیہ۔ جنگ کرتے ہوئے محمد بن حنفیہ جرأت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، لیکن درمیان میں تھوڑے ڈگمگائے تو امیر المومنین نے کہا یہ ان کی ماں کی طرف سے وراثت میں ملا ہے۔ یہ جو ڈرنا، یہ تھوڑا ڈگمگانا جو محمد بن حنفیہ سے نظر آ رہا ہے، یہ اس کی ماں کی خطا، ماں کی وجہ سے۔ تو علی مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو، میں زمین سے آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں۔ وہ علی مرتضیٰ ماں کے انتخاب میں کتنا احترام کے قائل ہیں۔
وہ خود سے نہیں جانتے ہیں، سب کو جانتے تھے، لیکن اپنے بھائی عقیل سے فرماتے ہیں بھائی عقیل آپ نسب شناس ہے، میرے لیے ایسی خاتون کا انتخاب کریں جس سے ایسے بیٹے آئے جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ پھر جا کے حضرت مسلم عقیل نے جب فاطمہ بنت حسن کا انتخاب کیا۔ دیکھیں طریقہ سکھا رہا ہے ہمیں، علی مرتضیٰ جانتے تھے لیکن ہمیں طریقہ سکھا رہے ہیں کہ کسی بھی گھر میں رشتہ بھیجنا ہو تو بھائی کو بھیجنا ہوتا ہے، باپ کو بھیجنا ہوتا ہے، یونیورسٹی میں جا کے بغا کے لانا نہیں ہوتا ہے، عاشقی کے ذریعے سے کسی ماں کا انتخاب نہیں ہوتا ہے عزیزان۔ آج معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اسی وجہ سے کہ ماں کے کردار کو ہم نے فراموش کیا ہے۔ آج موقع ہے ماں کے کردار کو بلند رکھیں، اور ماں کیسی ہوتی ہے۔ آج ہمارے علاقوں میں یہی حالت ہونے کی وجہ سے ماں کا کیا مقام بنا۔ ایک زمانے میں ماں حالت یہی ہوتی ہے کہ 12 بچوں کو پالتی تھی، آج 12 بچے اس ایک ماں کو نہیں پالتے۔ تقسیم کیے، ایک ہفتہ ادھر بیٹھے گی اماں، ایک ہفتہ اس کے پاس بیٹھے گی، ایک ہفتہ اس کے، دن تقسیم کیے، ہفتے تقسیم کیے۔ ماں اکیلی 12 بچوں کو پالتی تھی، آج 12 بچے ایک ماں کو نہیں پالتے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ ہم نے ماں کے مقام کو نہیں سمجھا۔ وہ ماں ایک زمانے میں کھانا نہیں کھا رہی تھی، کسی نے پوچھا کیوں نہیں کھا رہی کھانا، کہا میرا بچہ بیمار ہے، اس نے نہیں کھایا تو میں کیوں کھاؤں گی۔ یہی ماں جب بوڑھی ہوتی ہے، کھانا نہیں کھا رہی، پوچھتے ہیں کیوں نہیں کھا رہی ہو، کہہ رہے بچے کھانا نہیں دیتے، کہاں سے کھاؤں گی۔ اللہ اکبر، ہم کہاں پہنچ گئے عزیزان۔ ماں کا مقام سیکھنا ہے تو فاطمہ زہرا کے مقام کو سیکھیں، فاطمہ زہرا سے ماں کا مقام سیکھیں۔ جس اہتمام کے ساتھ امیر المومنین نے شادی کی، فاطمہ زہرا کو گھر میں لایا، خدا نے اس اہتمام کے ساتھ پھر حسنین علیہ السلام جوانان جنت، سردار جوانان جنت کو خداوند عالم نے فاطمہ زہرا کی گود میں دی۔ خداوند عالم کی درگاہ میں دعا ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو اپنے والدین کی اور اپنے ماں کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔